ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیر اقبال قریشی کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیری کے پتے جو ہے یہ بہت سے امراض کے لیے اللہ رب العزت نے شفا کا ذریعہ بنائے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل بھی بیری کے پتوں سے انسانوں کو غسل دیا جاتا تھا، چونکہ عرب کے معاشرے میں بیری کے پتے جو ہے یہ بہت اہمیت کے حامل تھے۔ بیری ایک ایسا درخت ہے جو گرمی میں ہو یا سردی میں ہو ہر موسم میں نکل آتا ہے اور ہر زمین میں نکل سکتا ہے، چونکہ عرب کے سرزمین ریگستان تھی اور اس ریگستان میں بیری کا جب درخت نکل آتا تھا تو لوگ جب سفر کرتے تھے تو تھکاوٹ میں آرام کرنے کے لیے بیری کا سایہ تلاش کرتے تھے۔ بیری کا درخت جو کہ کثرت سے ہوتا ہے تو اکثر جنات جو ہے وہ بھی صحراؤں میں اور ان جگہوں میں اس پر اپنا سہارا پکڑتے تھے، ٹھکانہ بناتے تھے۔ تو بیری کے پتوں کو غسل دینے میں اہمیت حاصل اس لیے ہے کہ بیری کا جو پتے ہیں یہ جسم سے امراض کھینچ لیتے ہیں، بیماریاں کھینچ لیتے ہیں، یہاں تک کہ انسان کے جسم میں اگر جناتی اثرات داخل ہو چکے ہوں تو بیری کے پتوں سے اگر اس کو انسان کو غسل دیا جائے تو جسم کے اندر جڑ سے یہ چیزیں نکل جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں بھی بیری کا درخت ہوگا۔ تو صحابی ایک کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیری کے درخت میں تو کانٹے بھی ہوتے ہیں، تو کیا جنت میں نقصان دینے والی چیز ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں بیری کا درخت ہوگا لیکن اس میں کانٹے نہیں ہوں گے۔ اب قرآن حکیم میں بیری کے درخت کا ذکر ہے عند سدرۃ المنتہا۔ اب آپ دیکھیے سدرۃ المنتہا جسے کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، لیکن ایک جگہ پہنچ کے حضرت جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا۔ فرشتوں کے سردار، نوریوں کے سردار کی یہ آخری پرواز ہے عند سدرۃ المنتہا۔ وہ سدرۃ المنتہا، سدرہ عربی میں کہتے ہیں بیری کو، منتہا جو آخری اس کا سرا ہے، اس کے بعد اوپر بھی بیری کا آخری سرا درخت ہے جو زمین کی تہ تک ہے۔ گویا کہ آسمانوں کے بعد سب سے آخری چیز جو ہے عرش مالا سے پہلے وہ بیری کا درخت ہے، اس کی شاخیں ہیں، اس کا اینڈ ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت جو ہے نا قرآن حکیم کے اندر بار بار ان کا ذکر فرمایا، گویا کہ سدرۃ المنتہا اور سدرہ جو درخت ہے بیری کا، قرآن پاک میں چونکہ کسی چیز کا ذکر اللہ رب العزت نے بے فائدہ نہیں کیا، اس لیے محدثین نے لکھا، یہاں تک کہ سعودی عرب کے سب سے بڑے مفتی اعظم مفتی عبداللہ بن باز رحمہ اللہ تعالی نے اس بات کو لکھا کہ جادو جس پہ اتنا شدید ہو چکا ہو، چونکہ یہ بات انہوں نے خود نہیں لکھی، ان کے مرشد بڑے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جن کو وہ فالو کرتے ہیں پورے عرب کے لوگ، اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو لکھا کہ جس پر جادو شدید ہو، وہ عاجز آ چکا ہو کہ اس کے جسم جادو سے پاک نہیں ہو رہا، کبھی دماغ، کبھی معدہ، کبھی پھیپھڑے، کبھی گردے، کبھی دل، کبھی آنکھیں، جسم مختلف جو ہے اس کے شکار ہوتا جا رہا ہے۔ اب یہ عاجز انسان بھی اگر بیری کے پتوں سے غسل اس ترتیب سے کر لے جو ترتیب میں بتلا رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے جادو کو نکال دے گا۔ اب اس کے جسم جو ہے جنات سے بھرا ہوا ہے، جسم میں شیطان جن داخل ہو جاتا ہے اور وہ انسان کے جسم میں بیماری پیدا کر دیتا ہے۔ اب جس کو بیماری لاحق ہو جائے، جسم میں کسی جگہ بھی خون کی بیماری ہے، کینسر ہے، ہیپاٹائٹس ہے، اور کوئی گردوں کی کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ اس طرح نہا لیں۔ ویسے بھی صحت مند آدمی کو بھی نہانا چاہیے، اس طرح نہا لینا چاہیے، بیری کے پتوں سے نہا لینا۔ بیری کے 7 پتے آپ لیں، انہیں پتھر سے یا کسی چیز سے کوٹیں، یہ نہیں کہ گرینڈر میں ڈال دیں، نہیں، آپ نے کسی چیز سے
ان کو جیسے چٹنی بنائی جاتی ہے پہلے ہمارے ہاں ہوتا تھا، اب وہ اس طرح اس کو کوٹیں، صحیح کوٹنے کے بعد اس کو اٹھا کر بالٹی میں ڈال دیں۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے بیری کے 7 پتے لے کر ان کو پانی میں مغرب سے پہلے ڈال دیں، رات پوری وہ پانی میں رہے، اور صبح جو ہے اس سے آپ نہا لیں، اور اس میں یہ چیزیں دم کر لیں: چاروں قل، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، 6 چیزیں ہیں۔ 4 قل، آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، 40 بار اس پہ دم کر لیں، اور آپ اس پانی سے نہا لیں۔ دونوں جو طریقے میں نے پہلے بتائے ہیں ان میں سے کوئی بھی طریقہ کر لیں، آپ اس پانی سے نہائیں۔ اگر ایک آدمی جادو میں حد درجے گر چکا ہے وہ بھی جادو ختم ہو جائے گا، اگر جنات میں گر چکا ہے، نظر بد میں ہے، سب بندشیں کوئی بھی ہیں، بہت سے مسائل کی بندشیں ہوتی ہیں، سب ختم ہو جائیں گی۔ یہ اللہ نے اتنا پر آزمودہ بنایا ہے۔ مردوں کو غسل کیوں دیا جاتا ہے؟ کہ مردے کا جسم جو ہے وہ چیزیں چھوڑتی ہیں۔ ہر بندے کے ساتھ پیدائشی جن ہوتا ہے، پیدائشی جن، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا ہر بندہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ مرد ہو یا عورت ہو، پیدائشی طور پہ ایک جن پیدا ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ بڑھتا ہے، بچہ وہ بڑھتا ہے۔ اب موت کے وقت جو ہے وہ اس کا جسم سے نکالنا ہے، وہ اثرات سارے نکلنے ہیں جو شیطانی ہیں، کوئی بھی ہیں، بیماریاں ہیں، کوئی بھی ہیں، اب وہ جسم چھوڑ جائیں تاکہ، تو اس کو بیری کے پانی سے غسل دیا جاتا ہے۔ بیری کے پانی جو ہے اس سے جن بھاگتے ہیں، اب اس سے شیطان بھاگتا ہے، یہ چیزیں۔ اب وہ جب آپ غسل دیتے ہیں مردے کو تو اس کے جسم اب جو بندہ غسل دیتا ہے مردے کو، مردے سے وہ چیز اس میں منتقل ہو سکتی ہے۔ یہاں بہت سے میرے پاس آتے ہیں عورتیں، مرد، کئی مردوں کا بھی یہی حال ہے، کیونکہ جب غسل دیتے ہیں، غسل تو دے دیتے ہیں کسی نہ کسی کو، لیکن اس کی چیزیں بعض اوقات اس پہ منتقل ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے غسل دینے کے بعد نہاؤ، خود بھی غسل کرو، یہ فرمان رسول ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں جی کیوں، ہم تو ناپاک تو نہیں ہوئے، نجس تو نہیں ہوئے غسل دے کے؟ تو آپ نے مردے کو غسل دیا آپ کو نہانے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دیا؟ کہ اس سے جو اثرات آپ کو ٹرانسفر ہوئے ہیں، آپ جب غسل سنت کے مطابق کریں گے تو وہ زائل ہو جائیں گے۔ اب وہ یہاں کئیوں کی حاضری ہوئی جنات کی، انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کے جسم سے آئے ہیں، غسل اس نے دیا۔ اب وہ غسل اس نے دیا تو اس کے جسم سے نکل کے اس میں ٹرانسفر ہو گئے۔ اب اس کو چاہیے کہ جو بھی غسل کسی کو دے، یہ اس کے بعد بیری کے پتوں سے نہا لے، اس کو نقصان کوئی نہیں پہنچے گا، مرد ہے یا عورت ہے۔ غسل دینا سنت ہے، غسل دینا چاہیے، غسل دینے سے ڈرنا نہیں چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، طریقہ اللہ کے رسول نے بتا دیا بات کا۔ تو اس لیے بیری کے پتوں سے یہ جو پتے پانی میں کوٹے جاتے ہیں، ڈالے جاتے ہیں، اگر آپ اس پتوں کا پانی جو ہے جو نہانے سے پہلے صاف شفاف پانی وہ تھوڑا پی بھی لیں تو اندر سے بھی وہ چیز نکل جائے گی۔ ظاہر تو ہٹ جائے گی آپ کے نہانے سے، لیکن بیری کے پتوں کے پینے سے بھی، چونکہ اس پینے کا ذکر بڑے بڑے محدثین نے کیا ہے، بڑے بڑے فقہا نے کیا ہے، اللہ کے نیک لوگوں نے اس کو، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے باقاعدہ اس کو لکھا ہے اور اس بات کو تلقین فرمائی ہے کہ آپ اس ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ تو اس لیے بیری کے پتوں کو آپ جو ہے حقیر نہ سمجھیں، کم نہ سمجھیں، اس میں بڑی طاقت ہے۔ آج جو ہمارے ہاں بیماریاں ہیں تو اس کا آپ اگر نجات چاہتے ہیں تو بیری کے پتوں کو لازم پکڑ لیں اور بیری کے جو ہے پتوں کو اپنے نہانے کا ذریعہ بنا لیں۔ خالی مردوں کے لیے نہیں ہے، اللہ نے زندوں کے لیے بھی اس میں شفا رکھی ہے۔ وآخر دعوانا